الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس وقت ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر رہے تھے۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے ہزاروں درود اور ہزاروں سلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو درجات کو بلند فرمائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہر جمعہ کو عصر کے بعد کی اس مجلس میں سنتے رہتے ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ ایک حق ہے، وہ حق ہم ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگوں کے حالات کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک تسبیح درود کی پڑھتا ہے، تو اولاً تو وہ بھی بہت بھاری پڑتی ہے اور اس میں بھی کٹوتی کر دیتے ہیں۔ بعض حضرات جو ہوتے ہیں اس میں کیا ہے، اتنا پڑھنے کے بعد یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا اور بہت زیادہ درود پڑھ لیا، بس کافی ہے، سارا حق ادا ہو گیا، لیکن یہ سب غلط ہے، مناسب نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی جہاں اور بہت ساری فضیلت ہے، آپ کو بتایا گیا کہ جو کام اللہ جل جلالہ و امن والو خود کر رہے ہو، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مقرب فرشتے کر رہے ہو، وہ کام معمولی یا چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بہت ہی اونچا کام ہے، بہت ہی بڑا کام ہے۔ اور پھر تیسری بات اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کام کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا، صلو علیہ وسلم تسلیما، سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں حکم فرمایا، تو اللہ جل جلالہ کا حکم یہ خود ایک بہت بڑی عظمت والی چیز ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس کو کرتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ درود، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ ہم سلام بھیجیں۔ اس وقت آپ حضرات نے ایک حدیث سنی، اس حدیث کو وضاحت کے ساتھ میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے یہ چھوٹے موٹے صحابی نہیں ہیں، بڑے زبردست عالم ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن پاک کو صحیح صاف اچھی طرح پڑھنے والے اقرأکم ابی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں گویا کہ بہت ہی اونچے درجے کے قاری تھے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور خدمت میں پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کچھ وقت معمولات کے لیے نکالا ہے، اس میں معمولات کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر درود پڑھنے کا بھی میں نے معمول بنا رکھا ہے کہ اتنی مرتبہ اتنا درود پڑھنا ہے آپ کے اوپر، تو میں کتنا رکھوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعداد زیادہ کی بھی بیان نہیں کی،
ہاں یہ ہے کہ جتنا زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے مفید ہے، تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور فائدہ مند کیا ہے وہ بھی ابھی حدیث میں بتا رہے ہیں، وہ بھی بتاؤں گا میں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعداد اور کوئی تحدید متعین نہیں کی۔ ہر ایک آدمی کو جس کو جی چاہے، جتنا چاہے، جب تک اس کا دل چاہے، جب تک اس کا دل پسند کرے، وہاں تک وہ درود شریف پڑھتا رہے، ٹھیک ہے، ثواب ملے گا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ وقت کے متعلق پوچھا کہ میں نے اتنا وقت اپنے معمولات کے ادا کرنے کے لیے طے کر رکھا ہے، اس میں سے 1/4 چوتھا حصہ، مثلا 2 گھنٹے ہیں تو 2 گھنٹوں میں سے 15 منٹ میں مستقلاً صرف درود پڑھوں گا۔ تو اب اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا ہونا چاہیے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے جو تم کر رہے ہو، یہ تو خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی یا کمی وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ تم کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب انہوں نے سوچا اور سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے اعتبار سے 15 منٹ سے زیادہ کرنے کو اچھا قرار دیا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں آدھا گھنٹہ کروں تو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اور بڑھاؤ تو تمہارے لیے اور مفید ہے۔ اس طریقے سے وہ آگے بڑھتے گئے، پونا حصہ، پاؤ حصہ، پورا حصہ۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت ہی فضیلت بتا رہے ہیں، اور اس میں 2 فائدے بتا رہے ہیں۔ ایک تو یہ بتایا کہ تمہارے ہموم، تمہارے غم، تمہاری پریشانیاں، تمہاری الجھنیں، تمہاری مصیبتیں اللہ جل جلالہ و امن والہ دور کر دے گا۔ بزرگوں اور دوستو، دنیا میں کون ایسا آدمی ہے کہ جس کو ہم، غم، فکر، الجھن، مصیبت، پریشانی نہیں ہے؟ کسی آدمی کے متعلق بھی اگر تم بتا دو کہ اس کے کوئی پریشانی نہیں ہے تو ہم جانیں۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک آدمی کو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک غم میں، پریشانی میں، الجھن میں، مصیبت میں پڑا ہوا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائے، اور اس دور ہونے کے لیے جو جو اس کے قدرت میں ہے، جو جو اس کی طاقت میں ہے، جو جو وہ کر سکتا ہے، وہ سارا کرتا بھی ہے اور کرنے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہموم اور غموم جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لیتے، اور وہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اگر تم اور بڑھاؤ گے تو اللہ جل جلالہ و امن والہ تمہارے ہموم اور غموم کو، پریشانیوں کو، الجھنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم میں کون ایسا ہے کہ جس کو پریشانیاں نہیں ہیں؟ کسی کو کچھ پریشانیاں ہیں، کسی کو کچھ پریشانیاں ہیں، کسی کو اپنی صحت کی پریشانی ہے، کسی کو اپنے رزق کی پریشانی ہے، کسی کو اپنے بیٹوں کی پریشانی ہے، بیٹیوں کی پریشانی ہے۔ دنیا میں ہر قسم کی جو چیزیں ہیں، سب کی پریشانی ہمارے میں لگی ہوئی ہے، اور اس کو دور کرنے کی ہم کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دور نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پریشانی ہے اس کو دور ہونے کے لیے شریعت نے جو راستے بتائے ہیں وہ راستے ہم نہیں کرتے، دوسرے راستے سے ہم اس پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت میں تمہارے ہموم اور غموم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا۔ ایک بات تو یہ فرمائی، اور دوسرا کیا فرمایا؟ تیرے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اب دوسری بات اسی طریقے سے گناہ کی ہے کہ دنیا میں کون آدمی ایسا ہے کہ وہ گناہ سے بچا ہوا ہے یا گناہ میں نہیں ہے۔ پہلے میں نے ایک تفصیل تمہارے سامنے ذکر کی تھی، اور اس میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہیں،
اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ان کو بالکل معصوم قرار دیا ہے، ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، گناہ کی طاقت یا گناہ کی چیز ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی نہیں، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وحی کا تعلق ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذرا سی بھی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معصوم قرار دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ قرار دیا ہے۔ صحابہ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوروں کو بھی یہ درجہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ سے محفوظ فرما دیتے ہیں، یعنی گناہ ان سے ہوتا نہیں یا گناہ وہ نہیں کر سکتے، اور گناہ کرنے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایسے آدمی کو محفوظ کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ عاصی پرمعاصی گنہگار لوگوں کا ہے، اور اس گنہگار لوگوں میں ہم سب کے سب شریک ہیں۔ آج کل اتنے سارے گناہ ہونے کے باوجود، اتنے سارے گناہ گار ہونے کے باوجود، اتنے سارے ہم گناہ کرنے کے باوجود شیطان نے ہم کو ایسی پٹی پڑا رکھی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو گنہگار ہے ہی نہیں، دوسرے گنہگار ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ میں نے ایک واقعہ تمہیں بتایا تھا کہ ایک آدمی آیا تھا، اس نے کچھ پریشانی بتائی، تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ بھائی دیکھو ہم لوگ گنہگار ہیں، کیونکہ مول صاحب میں کہاں گنہگار ہوں، میں نے تو ایک بھی گناہ کیا ہی نہیں۔ میں نے کہا تیرا یہ کہنا کہ میں نے ایک بھی گناہ نہیں کیا یہ بھی گناہ ہے۔ ہمارے لوگوں کہہ رہے ہم تو گنہگار ہیں۔ تو اولاً تو ہم گنہگار ہونے کے باوجود ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہی نہیں، یہ سب سے پہلی غلطی ہے، دوسرے کو گنہگار سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھو، اور گنہگار سمجھ کر جس طریقے سے گنہگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کاکلودی کرتا ہے، اس طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے ہوئے اور کیا ہے گڑاتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے۔ اس سے پہلے تعلیم میں آپ حضرات کے سامنے آیا بھی تھا کہ جو گنہگار ہیں، مثلاً ہم لوگ جو گنہگار ہیں وہ تو گناہ کے بعد گناہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، گناہ کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، فکر بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ مومن اور مسلمان کی علامت یہ ہے کہ اذا سرتک حسنتک واساءتک سیئتک، جب تم کوئی اچھا کام کرو تو تمہارا دل خوش ہو جائے گا، الحمدللہ ہم نے اچھا کام کیا، اور جب گناہ ہو جائے تو تمہارا دل رنجیدہ ہو جائے۔ یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے مسلمان کی۔ لیکن گناہ کرنے کے بعد یا گناہ ہو جانے کے بعد ہمارے دل پر رنج اور غم بھی نہیں ہوتا، اور یہ رنج اور غم کا نہ ہونا یہ منافقین کی علامت ہے، مومنین کی علامت نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں زیادہ طور پر اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو خطا کار سمجھنا چاہیے، اور گنہگار سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر عاجزی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، خانگی میں چپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں درود شریف کے لیے کتنا وقت لگاؤں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خود تو نہیں بڑھایا، کہا کہ اتنا کرو، ٹھیک ہے اتنا کرتے ہو تو کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہموم، تمہارے فکر، تمہاری پریشانی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بزرگوں اور دوستو، اگر کسی آدمی کو کوئی فکر باقی نہ رہے اور کسی آدمی کے اوپر کوئی گناہ باقی نہ رہے، بتاؤ اس سے زیادہ اچھا اور اس سے زیادہ بہتر آدمی دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اور اس کا علاج بتایا گیا ہے یہ کثرت درود۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کثرت درود، تو اس کثرت درود کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے، ہمیں درود شریف کے پڑھنے کی طرف، درود شریف کے پڑھنے میں زیادہ توجہ کرنی چاہیے اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے ایک تعلیم میں نے بتایا تھا کہ کثرت کی تو بہت ساری مقدار اور تعداد ہے۔ حالات مشائخ کاندھلا ایک کتاب ہے، ہم نے پڑھنے کے زمانے میں وہ کتاب ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں امی بھی نامی کاندھلا میں ایک عورت تھی حضرت شیخ کے خاندان کی، اس کے متعلق جہاں اس کے معمولات لکھے ہوئے دیکھے کہ وہ دن بھر میں کتنا کرتی ہے، تو ہزاروں تسبیحات پڑھنے کے ساتھ ساتھ 1,24,000 مرتبہ روزانہ درود پڑھتی ہے۔ اب بتاؤ، وہ بھی 24 گھنٹے ہی دنیا میں رہتی ہے، ہماری طرح ان کے بھی 24 گھنٹے ہیں، ہماری طرح گھریلو کام کاج گھریلو چیزیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ایسے کو ہم کثرت کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے تو 5 مرتبہ پڑھ لیا، 10 مرتبہ پڑھ لیا اور اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ کثرت ہو گئی، تو یہ زیادتی نہیں ہے۔ حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ 300 مرتبہ سے اگر کوئی زیادہ پڑھتا ہے تو کثیرین میں، مکثرین میں، زیادہ پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم اپنے معمولات میں یہ بنا لے کہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے روزانہ، تو پھر اس صورت میں روزانہ 300 مرتبہ پڑھنے والا گویا کہ یہ سمجھا جائے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہے۔ حضرت ابی بن کعب ہی اکیلے صحابی نہیں، جیسے ابھی آپ حضرت نے تعلیم میں سنا کہ اور بھی متعدد صحابہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود پڑھنے کا، زیادہ وقت درود میں لگانے کا حکم فرمایا ہے، جیسا کہ ابھی آپ حضرت نے سنا۔ یہاں پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر ہمارے معمولات میں تو قرآن پاک بھی تعلیم ہے، پہلا کلمہ بھی ہے، تیسرا کلمہ بھی ہے اور دوسری چیزیں بھی ہیں، تو ان سب کو چھوڑ کر صرف یہ کریں، تو حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے بتایا کہ یہ بات نہیں ہے۔ یہاں پر انہوں نے کچھ وقت اپنے معمولات کے لیے نکالا تھا، اس میں سے یہ وقت ہے، تو دوسرے وقت میں دوسرے معمولات بھی ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور ہم کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر چیز کی فضیلت اور ہر چیز کا ٹیسٹ الگ الگ ہے، اس وجہ سے سب کچھ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک ہی کرو۔ ہاں، موقع اور محل کے اعتبار سے بعض مرتبہ کسی آدمی کے لیے اس میں یہ حکم ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ کرے یا اس کے لیے کرے۔ مثلا اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت پیدا کرنا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کرنا ہے، تو اس صورت میں اس کو حاصل کرنے کے لیے تم زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، اس لیے کہ جو آدمی جس کے زیادہ یاد کرے گا، جس کو وہ زیادہ پکارے گا، اس کی محبت آئے گی۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میں یہ دیکھا ہوگا تو اس کے لیے یہ حکم دیا، یا کسی وقت کے اعتبار سے بھی بعض مرتبہ اس کو فضیلت دی جاتی ہے۔ جیسے اصل کوئی آدمی اس وقت مکہ مکرمہ پہنچ رہا ہو اور مکہ مکرمہ جا رہا ہو، اور وہ یہ پوچھے کہ بھائی ہمیں وہاں کیا کرنا ہے، فرائض، واجبات، نوافل، عمرہ، یہ سب تو معلوم ہی ہے، وہ تو ہم کریں گے ہی، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرا وقت ہو تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، سمجھ میں؟ تو مشائخین پھر ان کو بتاتے ہیں کہ ایسے وقت میں دیکھو، مکہ مکرمہ میں ایک عبادت ایسی ہے کہ وہ صرف مکہ ہی میں اور حرم شریف میں ہی ہو سکتی ہے، اس کے بعد دنیا میں کہیں وہ عبادت نہیں ہو سکتی، سمجھ میں آ گیا؟ اور وہ ہے طواف کرنا۔ اس وجہ سے جتنا زیادہ طواف کر سکو طواف کرنا، سمجھ میں آ گیا؟ ان کو بتایا جاتا ہے، یا یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہے، روزانہ 60 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کعبہ شریف کے اوپر اترتی ہے، اور کعبہ شریف ویسے بھی تم کعبہ شریف کو اگر دیکھو گے تو صرف کعبہ شریف کو دیکھنے میں بھی ثواب ہے، کچھ نہ کرو، وہاں بیٹھ کر کعبہ شریف کو دیکھ رہے ہو، جتنی دیر تک کعبہ شریف کو دیکھتے رہو گے ثواب ملتا رہے گا۔
ایسے آدمی کو اگر کوئی آدمی کہے مکہ میں جا رہے ہو تو کثرت سے طواف کرنا، اب وہ کہے کہ مول صاحب وہاں تو طواف کے لیے قانون بدل گئے ہیں اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، تو ان کو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، بیٹھ کر کعبہ شریف کو دیکھتے رہو اور حسرت اور افسوس کرتے رہو کہ کتنے خطا کار اور کتنے ہم گنہگار ہیں، یہاں آنے کے بعد بھی طواف نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ پھر اس کے علاوہ اگر وہاں ہے تو اس کو کہا جائے کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہے، قرآن پاک یہاں نازل ہوا ہے، پورا قرآن پاک پڑھ لو، ایک قرآن ختم کر لو وہاں پر، دوسری عبادتیں کرو، بہت ساری نمازیں، ہماری زندگی قضا باقی ہوگی، سمجھ میں آیا؟ قضائے عمری وہاں پڑھنا شروع کر دو، ایک ایک نماز کئی ہزار لاکھ مقدار پر پہنچ جاتی ہے، سمجھ میں؟ خیر بہرحال تو اسی طریقے سے حضرت شیخ فرما رہے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، ان کا مزار دلی میں ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پہلے یہ ہندوستان میں کیا ہے حدیث کا درس دیا کرتے تھے اور یہاں محدث تھے۔ بہرحال وہ اپنے استاد کے پاس گئے اور استاد سے جا کر کہا کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، میں وہاں کیا کام زیادہ کروں گا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز بھی چھوڑ دو، سمجھ میں، تلاوت بھی چھوڑ دو، معمولات بھی چھوڑ دو، یہ نہیں، بلکہ ان سارے جو معمولات ہیں اس معمولات کے وقت اب میں زیادہ کس چیز پر توجہ دوں؟ تو فرمایا کہ درود شریف پر توجہ دو، زیادہ سے زیادہ درود پڑھو وہاں پر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بازار میں ہو تو بازار میں، راستے میں ہو تو راستے میں، اور اگر حرم شریف میں یعنی مسجد نبوی میں اگر ہے تو پھر اس صورت میں جو تم درود پڑھو گے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درود پڑھنے کو سنتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سلام کو سنتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے مشائخ ہم لوگوں کو سب کو ہی بتاتے ہیں کہ مدینہ میں جاؤ تو درود شریف کی کثرت رکھنا، لیکن ہم لوگ بازاروں میں گھومنے پھرنے سے ایسے مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا بھی رہ جاتا ہے۔ خیر بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے جو یہ فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، وہ ان کے حالات کے اعتبار سے بھی، وقت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے لیے بھی ہے کہ بھائی ہم تو سراپا خطا کار ہیں، سراپا گنہگار ہیں، ایسے اونچے دربار میں گئے ہیں، آج بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حیات اور زندہ ہے قبر مبارک میں، سمجھ میں آئے نہیں؟ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ ہے، مجلس ہے، اس مجلس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے واقعات ہیں، ایک واقعہ بھی ایک دم ذہن میں آ گیا، وہ ایک آدمی کوئی گیا تھا ہوگا میرے جیسا، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو وہاں جانے کے بعد وہ کوئی دہی لے کر آیا، یعنی کیسا اعزاز، کیسا احترام، کیسی چیز کرنی چاہیے، اور ہم کتنے غافل ہیں اس کو بتا رہا ہوں کہ وہ دہی لے کر آیا، اپنے یہاں بہت اچھی میٹھی لسی پیتا ہوگا، اچھی دہی اس کو ملتی ہوگی، اتفاق سے اس کی زبان سے نکل گیا کہ مدینہ کی دہی کھٹی، مدینہ کی دہی کھٹی ہے۔ اب میں ہوں یا آپ ہوں، اتنے لفظ کے اوپر تو کہیں گے یہ تو ہم بولتے ہی رہتے ہیں، اس میں کیا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کس دربار میں تم ہو اور کس دربار میں بول رہے ہو۔ اس نے مدینہ منورہ میں اپنے طور پر کہا، مسجد نبوی میں جا کر بھی نہیں کہا، مدینہ کی چیز اسے اچھی نہیں لگی ہے، مدینہ کی گھر کھٹی ہے۔ رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینہ کی دہی کھٹی ہے تو نکل جاؤ یہاں سے، جہاں اچھی دہی ملتی ہو وہاں جاؤ۔ بزرگ اور دوستو، بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حیات ہیں، اور ہم وہاں جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات مانتے تو ہیں، لیکن ہمارا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہو تو کیسا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو کس طریقے سے ادب کرنا چاہیے، کس طریقے سے احترام کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں رہی ہیں۔ بہرحال یہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن درمیان میں آ گیا تو میں نے بتا دیا کہ اگر مدینہ منورہ جائے تو پھر مدینہ منورہ کا احترام ہے، مکہ مکرمہ جائے
تو اللہ جل جلالہ و امن والوں کا دربار ہے، وہاں جا کر بھی ہم کیا ہیں، اپنی طرح اپنی تربیت میں اور اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، گناہ میں لگے رہتے ہیں، غیبتوں میں لگے رہتے ہیں، اور یہ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ مناسب نہیں ہے۔ خیر بہرحال اس وقت آپ حضرات کے سامنے جو کہا جا رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پر بہت ہی بڑے احسانات ہیں۔ دیکھو اتنا سارا جاننے کے باوجود میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے یہاں کسی جگہ پر بھی ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے کوئی کوشش یا محنت کی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر حملے ہو رہے ہیں، قرآن پر حملے ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر حملے ہو رہے ہیں، داڑھی منڈی جا رہی ہے، داڑھی منڈائی جا رہی ہے، سمجھ میں؟ کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے سر پر کفن ہم نے باندھ لیا؟ سمجھ میں؟ برا نہ مانے، ایک مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں کہ یہ تبلیغی جماعت والے بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن جس گاؤں میں بدعتی حضرات ہو یا جس گاؤں میں دوسری جماعت والے ہوں اور وہ ان کو وہاں کام نہ کرنے دیں تو وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے، چلے جائیں گے۔ اچھا ہے، جانا چاہیے، چلے جائیں گے، لیکن کرنا کیا ہے؟ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اور اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسی دعوت کو پھیلانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اور طائف میں کیا ہوا وہ تمہیں معلوم ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دن ایسا آیا ہے آپ کے اوپر جو بہت ہی پریشانی کا تھا، بہت ہی مصیبت کا تھا؟ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہے، مقرب ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن آزمائشیں اور امتحان تو سبھی کا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، طائف کا جو دن تھا وہ میرے لیے بہت سخت دن تھا۔ اور پھر ان کے علاوہ ہجرت کا واقعات آپ حضرات سب کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں کہ کافروں نے طے کیا کہ آج قتل کرو، اور اس کے لیے پورا پلان بنایا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ چچا کے سامنے کہہ دیا کہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تو ابھی میں اپنا یہ تحریک، اپنا یہ کام، اپنی یہ دعوت میں بند کرنے والا نہیں۔ یہ سارے واقعات کو دیکھ لو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ تھا؟ کوئی فائدہ نہیں تھا، فائدہ ہمارا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کر کے ہم جہنم سے بچ سکتے تھے، تو ہمارے فائدے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری قربانی کی۔ لیکن اتنی ساری قربانی کرنے کے بعد ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذرا سی بھی محنت کرنا، ذرا سی بھی کوشش کرنا، ذرا سی بھی کیا ہے تکلیف اٹھانا، یہ ہم لوگ گوارا نہیں کرتے۔ یہ کتنی بڑی اور کتنی بری بات ہے، یہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ جل جلالہ و من والہ، تمہیں بھی اور مجھے بھی، میں بھی کہتا تو رہتا ہوں، لیکن وہی بات کہ جس طریقے سے اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں بعض مرتبہ ڈر بھی لگتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک آدمی کو ڈالا جائے گا، انٹڑیاں اس کے نکلی ہوگی اور انٹڑیوں کے گرد اس طریقے سے گھومے گا جس طریقے سے گدھا چکی کے ساتھ گھومتا ہے۔ سارے لوگ اس کو دیکھنے کا جائیں گے جہنم میں، کتنا عجوبہ ہے۔ وہ دیکھیں گے ارے یہ تو حضرت ہے، حضرت آپ یہاں پر؟ کہا کہ ہاں کہتا تھا لیکن میں کرتا نہیں تھا۔ ہم تو علماء کرام ہیں، پڑھے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، تقریر کرنے کے لیے بٹھا دو تو اتنے زور سے تقریر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے ایسے دعوے کہ کچھ نہ پوچھو، لیکن عملی طور پر دیکھنے جاؤ تو ہمارے اندر بہت بڑی کوتاہی ہے، اور اسی کوتاہی کی وجہ سے آج کافر جو آج تک ہم سے ڈرتا تھا وہ اب ہمیں ڈرانے لگا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کا دامن، اللہ کی بات ماننی چھوڑ دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہم نے چھوڑ دیا۔ آج ہم
انہی کی طرح جس طرح وہ کھاتے ہیں، جس طرح وہ پہنتے ہیں، جس طرح وہ بولتے ہیں، جس طرح وہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ نہیں ہے، کافروں والا طریقہ ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرت کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ بہت ہی پریشانی، بہت ہی آفات، بہت ہی مصیبتیں آ رہی ہے، یا اللہ تیرے علاوہ اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ ہم کیسے بھی ہیں لیکن تیرے حبیب کی امتی ہیں، اپنے حبیب کے طفیل پوری امت محمدیہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما، محتاجی اور تنگ دستی کو ختم فرما، مہنگائی اور پریشانیوں سے حفاظت نصیب فرما، ہمارے درمیان آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، حسد، بغض اور تمام رذائل سے ہمارے قلوب کو پاک صاف فرما۔ یا اللہ تیری رضا اور تیری محبت نصیب فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا ہے، جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ سنا گیا ہے، یا اللہ اسے تو قبول فرما، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنا۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور آئندہ ایسی مجلسوں میں ہمیں جمع ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔